دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا میں ایک ایسا براعظم بھی موجود ہے جسے سزا یافتہ مجرموں نے آباد کیا تھا، جہاں ہزاروں سال تک مختلف ریاستیں اور تہذیبیں موجود تھیں، مگر یہ براعظم ساری دنیا سے ہزاروں سال تک خفیہ رہا اور کوئی بھی شخص اس براعظم کے بارے میں واقف نہیں تھا۔ اگر آپ امریکہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہمارا جواب نفی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے سلجھائیں گے اس پراسرار براعظم کی دلچسپ پہیلیاں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو اور سیریز دنیا کے 195 ممالک کی مکمل تاریخ اور احوال میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کوریا کی مکمل تاریخ کا جائزہ لیا تھا، جسے آپ دوستوں نے بے حد پسند کیا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ناظرین، براعظم آسٹریلیا ایک ایسا براعظم ہے جو ہزاروں سال تک باقی دنیا سے چھپا رہا اور کبھی کسی ملک کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہ چل سکا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ براعظم آسٹریلیا دراصل خطہ استوا کے انتہائی نیچے بڑے بڑے سمندروں کے درمیان گھرا ہوا ایک بہت بڑا خطہ ہے جو 70 لاکھ کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے مغرب میں انڈین اوشین اور باقی 3 اطراف پیسیفک اوشین واقع ہیں اور درمیان میں یہ براعظم آسٹریلیا آتا ہے۔ جیولوجسٹس کے مطابق لاکھوں سال پہلے براعظم آسٹریلیا اور ایشیا آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن ایک بہت بڑے حادثے کے بعد براعظم آسٹریلیا انڈیا سے الگ ہوا اور تیرتا ہوا موجودہ جگہ پر آیا تھا۔ یوں تو 1608 میں ہی ڈچ جہاز راں اس کے ساحلی علاقوں تک پہنچ گئے تھے، مگر 1788 میں انگریزوں نے اس براعظم پر جو صدیوں سے اس کی کھوج میں لگے رہے تھے، انہوں نے اپنی پہلی آباد کاری شروع کی تھی۔ اس سال کیپٹن آرتھر نے 11 جہازوں پر کئی سو جرائم پیشہ افراد کو یہاں لایا اور کھیتی باڑی کا ان سے آغاز کروایا تھا، مگر یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ آسٹریلیا کے اس دور کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت پیچھے کی تاریخ سے شروع کرنا پڑے گا۔ ماہرین کے مطابق اس جزیرے پر انسان 65,000 سال پہلے بھی موجود تھے۔ اس پراسرار جزیرے کے یہ پراسرار انسان ایشیا سے آئے تھے۔ ان انسانوں نے 40,000 سال پہلے آسٹریلیا کی پہلی تہذیب کا آغاز کر دیا تھا، جسے مغربی مورخین نے ایپ اوریجنل آسٹریلین کا نام دیا ہے۔ یہ ہومو سیپین انسان کی سب سے پہلی باقاعدہ تہذیب ہے۔ ایشیا یورپ میں انسانی تہذیب 20,000 سال سے 10,000 سال پہلے تک پیدا ہوئی ہے، مگر اس جزیرے پر انسانی تہذیب کی عمر 40,000 سال پرانی ہے۔ یورپین اقوام کی 16ویں صدی میں آمد سے پہلے یہ انسان باقاعدہ اقوام اور ملک بنا کر رہتے تھے۔ آسٹریلیا کے اندر تقریباً 250 قومیں آباد تھیں، جن کی کئی سو مختلف زبانیں تھیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے جہاں دنیا کی دیگر تہذیبوں نے فنون لطیفہ میں مہارت حاصل کی، جدید ترقی پائی، وہی آسٹریلی قوم کے پرانے باشندے پتھر کے زمانے تک محدود رہے۔ دنیا کے باقی حصوں میں تقریباً 5,000 سال پہلے شکار کا زمانہ ختم ہو گیا تھا اور زراعت کا دور شروع ہوا، مگر آسٹریلیا میں انگریزوں کی آمد تک شکار کا دور ہی مسلسل جاری رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان قدیم باشندوں کا صرف آسٹریلیا تک ہی محدود ہو جانا تھا۔ آسٹریلیا یورپی اقوام کے ہاتھوں کیسے آیا؟ یورپی قوموں کے ہاتھوں لاکھوں قدم باشندوں کا کیا انجام ہوا؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، 15ویں صدی میں جہاں واسکو ڈے گاما نے ہندوستان تک بحری راستہ دریافت کیا تھا، وہیں کولمبس نے امریکہ کا خطہ ایجاد کر لیا تھا۔ اس زمانے میں ہجری جہازوں کے کپتانوں کو یہ شوق ہوتا تھا کہ وہ کھلے سمندر میں دور تک نکل جائیں
اور نئے جزیرے خطے دریافت کر کے شہرت کمائیں۔ ایسے ہی 1606 میں ایک ڈچ جہاز راں ولیم جانزوں پہلی بار آسٹریلیائی ساحل پر نمودار ہوا تھا۔ ولیم جانز نے تورس کے دریا جو آسٹریلیائی خطے کے درمیان تک بہتا تھا وہاں تک جہاز رانی کی تھی۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں یہاں کم سے کم 29 ڈچ جہاز راں آئے اور اس سرزمین کے اندر مختلف علاقوں کی چھان بین کی۔ دراصل ڈچ مہم جوؤں کو یہاں سونے کے پہاڑوں کی تلاش تھی جس کے افسانوی قصے انہوں نے قدیم باشندوں سے سنے تھے۔ ڈچوں نے اس نئی سرزمین کو نیو ہالینڈ کا نام دیا، مگر جب وہ سونے کے پہاڑوں کی تلاش میں ناکام ہونے لگے تو وہ اپنی دلچسپی اس نئی سرزمین سے کھونے لگے جس کا بھرپور فائدہ برطانیہ نے اٹھا لیا تھا۔ 18ویں صدی تک تو برطانیہ کے پاس امریکہ جیسی خوشحال کالونی موجود تھی۔ انہوں نے ڈچوں کے دریافت شدہ اس براعظم پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، مگر جب جنگ آزادی کے بعد امریکہ ایک خود مختار ملک بن گیا اور برطانیوں کو زبردست معاشی نقصان اٹھانا پڑا تھا تو تب انہوں نے اب آسٹریلیا کے بیاباں خطے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ یوں برطانیہ نے 1788 کو 11 جہازوں پر اپنے قیدی بٹھائے اور کیپٹن آرتھر کی قیادت میں اس خطے پر پہنچا دیے۔ یہ جہاز موجودہ سڈنی شہر کے ساحل پر آ کر رکے تھے۔ یہ وہ پہلے قیدی تھے جنہوں نے یہاں کھیتی باڑی شروع کی، پھر رفتہ رفتہ یہاں اور قیدی لا کر بسائے جاتے رہے۔ کم از کم 1.5 لاکھ مجرم آسٹریلیا میں لا کر آباد کیے گئے۔ یوں آسٹریلیا مجرموں کا ملک بن گیا تھا جہاں کی آبادی کی اکثریت سزا یافتہ تھی۔ عموماً 10 سال اور عمر قید کے قیدی یہاں لائے جاتے تھے۔ 1850 میں آسٹریلیا بہت تیزی سے ترقی کرنے لگا تھا۔ اس کی بنیادی 2 وجوہات تھیں۔ ان میں پہلی اہم ترین وجہ سونے کے پہاڑوں کی دریافت، جی ہاں، جو صدیوں تک ڈچوں کو تو نہ مل سکے مگر برطانیہ کے قید مزدور یہ بازی لے گئے تھے جنہوں نے کیلیفورنیا نامی وادی میں ڈھیر سارا سونا دریافت کر لیا تھا۔ اور دوسری وجہ تھی زراعت۔ آسٹریلیا ایک شاندار زرعی ملک ثابت ہوا، نتیجتاً یہاں ساری دنیا سے لوگوں کی آمد شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ بڑے بڑے یورپی آبادکار یہاں بسنے لگے جنہوں نے بڑے بڑے رقبے حاصل کر لیے تھے اور شاندار نوابی زندگی گزارنے لگے تھے۔ سیاسی طور پر بھی آسٹریلیا 1850 میں 6 کالونیوں میں تقسیم ہو گیا جن کے نام نیو ساؤتھ ویلز، وکٹوریا، کوئنز لینڈ، ساؤتھ آسٹریلیا، ویسٹرن آسٹریلیا اور تمسانیہ تھے۔ آسٹریلیا ایک خود مختار ملک یوں بنا کہ 1880 کی دہائی تک یہاں ایک نئی یورپی قوم پیدا ہو گئی تھی جن کی پیدائش آسٹریلین تھی۔ ان کے اندر اس نئی سرزمین سے بے حد محبت تھی اور وہ اس سرزمین کو امریکہ کی طرح خود مختار دیکھنا چاہتے تھے۔ یوں آسٹریلیا کی خود مختاری کی تحریک چلی اور 1901 میں سارے آسٹریلیا میں ریفرنڈم ہوا تھا جس کے نتیجے میں آسٹریلیا میں پہلی خود مختار پارلیمنٹ بن گئی تھی جسے برطانیہ نے بھی جذبہ خیر سگالی کے تحت قبول کر لیا تھا۔ آسٹریلیا ایک کامن ویلتھ آزاد ملک بن گیا، یعنی ایک ایسا ملک جس کی اعزازی حکمرانی ملکہ برطانیہ کے پاس تھی مگر حقیقی اختیارات آسٹریلیائی وزیراعظم کے پاس تھے۔ اب ہم ان بدقسمت قدیم باشندوں کا ذکر کریں گے جو آسٹریلیا کے اصل وارث تھے۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے یہاں تقریباً 10 لاکھ قدیم باشندے آباد تھے جو ساؤتھ ایسٹ آسٹریلیائی خطے میں رہتے تھے۔ انگریزوں کی آمد کے 3 سال قبل ہی یہاں چیچک کی ایسی مہلک بیماری پھیلی کہ قدیم باشندوں کی 1/3 آباد ہلاک ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کو مختلف علاقوں سے نکال کر وہاں یورپی آباد کار بسائے جانے کے عمل میں لاکھوں قدیم باشندے ہلاک ہو گئے تھے۔ رہے سہے قدیم باشندے اب بھی موجود ہیں جو جدید آسٹریلیا کے شہری تصور کیے جاتے ہیں۔ 1871 سے 1970 تک تو یہ قانون بھی رہا کہ کسی بھی قدیم باشندے کے 25% بچے آسٹریلیائی حکومت اپنی نگرانی میں لے لیتی اور ان کو گھر بار سے دور کر کے عیسائی مشنریوں کے حوالے کیا جاتا تھا۔ دوستو، آج کا آسٹریلیا دکھنے میں کیسا ہے
نیوزی لینڈ جب آسٹریلیا سے جدا ہو کر الگ خود مختار ملک بنا، یہ دیکھنے کے لیے اور بہت کچھ جاننے کے لیے ہمارا دوسرا چینل اردو ٹریول ورلڈ کا وزٹ لازمی کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز میں مت بھولیں۔ اب ہماری ٹیم نے ملک جاپان کی طرف سفر شروع کر دیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں جاپان کی سرزمین پر۔ اللہ حافظ۔